یہ جو کل کی پروسیڈنگز تھیں یہ میری نظر میں تو بہت دلچسپ تھیں، اور انفارچونیٹ بات ہے کہ جب ہم میڈیا پہ ان پہ بحث کرتے ہیں تو ہم بس ایک پوائنٹ جو زیادہ کانفلکٹ دکھاتا ہے اس پہ زیادہ ہم بحث کرتے ہیں. پر اگر آپ اوور آل جو پروسیڈنگز ہیں انہیں سنیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، نقطے ہیں، ایشوز ہیں جس پہ جینوئن ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، کامنٹیٹرز میں پایا جاتا ہے، وکلا میں پایا جاتا ہے، ججز میں پایا جاتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں کھل کے ڈسکس ہوا. میرا خیال ہے یہ جو دونوں طرف کی رائے ہیں، بلکہ بیچ میں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا بھی اس پہ اوپینین دیا جو تھوڑا مختلف تھا، یہ سب میری نظر میں وزن رکھتی ہیں. اور کیونکہ یہ جو پروسیڈنگز سو موٹو اس وقت ہو رہی ہیں یہ اس طرح سے ایڈورسیریل پروسیڈنگز نہیں ہیں، تو یہ جو ڈسکشن ہے، یہ ڈسکورس ہے، میرا خیال ہے اس کو انریچن ہی کر رہی ہیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتی ہوں. پہلی بات یہ کہ کیا سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں کمیشن بنا کے انکوائری کروا سکتی ہے یا نہیں؟ اس پہ ماضی میں کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس بینچ پہ جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی اپنی جورسڈکشن سے ٹریس پاس کر کے وہ کمیشنز بنائی. ان کے رولز یہ اجازت نہیں دیتے. کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ہی اس طرح کی، اس نوعیت کی انکوائری کمیشن بن سکتی ہے. تو یہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ عدلیہ جو ماضی میں انہوں نے شاید ٹرانسگریشنز کی یا ایکٹیویزم دکھایا، اس پہ اب عدلیہ ہی ایک سٹیپ بیک لے رہی ہے اور یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہم نے بائی دا بک، یا جو قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اس پہ جانا ہے. دوسری بات جو بہت دلچسپ تھی میرے لیے وہ یہ اکاؤنٹیبلٹی والی تھی. اب اس میں میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا مختلف ہے. میرا خیال ہے آپ کو اگر انڈیویجولز کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو وہ انکوائری کے بغیر نہیں ہو سکتی، جس میں آپ فیئر ٹرائل موقع دیں، جو بھی فریق ہیں وہ اپنی بات کریں اور ایک ڈیو پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کنکلوژن کی طرف آپ آئیں. لیکن شروع سے میری ان پروسیڈنگز پہ یہ رائے ہے کہ ہم انڈیویجول رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہے. 184(3) پروسیڈنگز اس نوعیت کی اکثر ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ عدلیہ کے اوپر ایکسٹرنل دباؤ ہوتا ہے، اور اگر ایسا دباؤ ہو تو فیوچر میں عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کی کا رسپانس ہے جو ججز نے بات کی ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ان کی بات درست ہو سکتی ہے، اور اس لیے سپریم کورٹ کو ایک فریم ورک جو ہے وہ طے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. اگر آپ انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے، میرا خیال ہے شاید وہ ججز جو ہیں انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس شاید اس طرح کا پروف نہیں ہو کہ ہم کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں اس میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کر سکیں. وہ کس طرح کا پروف ہوگا جو ہمیں پریزنٹ کرنا ہوگا؟ تو شاید اس طرح کی انڈیویجول کرمنل رسپانسبلٹی وہ بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ کہنا کہ ایکسٹرنل مداخلت ہوتی ہے عدلیہ کے کام میں اور اس لیے عدلیہ کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے، ایک فریم ورک طے کرنا چاہیے، یہ بھی درست ہے. میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. آپ کو ایک راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پرسنلی میری نظر میں آپ کو انڈیویجول کرمنل رسپانسبلٹی کی طرف یا انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کی طرف اس کیس میں مجھے تو مشکل ہے وہاں جاتا ہوا، میں تو نہیں دیکھ رہی. تیسری بات جو میرے لیے اگین بہت دلچسپ ہے کہ زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا جج کو مضبوط ہونا چاہیے، دباؤ نہیں لینا چاہیے؟ اور دوسری طرف اگر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر ان پہ کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ اگین یہ دونوں باتیں ہی اہم ہیں. آپ ایک یا ان میں سے ایک کو نہیں میرا خیال ہے چوز کر سکتے. اگر کسی جج پہ دباؤ ہے، انہوں نے اوتھ لیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دباؤ میں فیصلہ نہ کریں، یہ obvious بات ہے. اور میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ عدالت میں بار بار یہ ڈسکس ہوا کہ آپ اپنے آپ کو امپاورڈ محسوس کریں، آپ کے ساتھ عدلیہ کھڑی ہوگی. یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس تھے کہ عدلیہ کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان ججز کے خلاف جو بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دباؤ نہیں لیں گے. لیکن دوسری طرف جو جسٹس اطہر منل ہے ان کی بات بھی درست ہے کہ ججز نے تو چلے دباؤ نہیں لیا، لیکن جو غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ کرنا ہے. اور اس میں کرمنل کنٹیمپٹ جو ہماری کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں ہے، میرا خیال ہے پڑھنا چاہیے. وہ اسپیسیفکلی ان چیزوں پہ ہے کہ اگر جج پہ دباؤ ڈالے کہ وہ فیصلہ ایک کنٹیمپٹ ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں سرویلنس کے لیے کیمراز لگائے گئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم وہ کس کیس میں ہیں، کیوں لگائے گئے ہیں، اس پہ کیا کیا جائے، کچھ ایسے سوالات ہیں جس میں ایونچولی آپ کو پھر
حکومت کی طرف, لا انفورسمنٹ کی طرف ہی دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر پہ ٹریس پاس ہوا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, ابڈکشن ہوا ہے, ٹارچر ہوا ہے, تو پھر وہ جرائم ہے. اس میں ریاست یا حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ججز کو بھی دباؤ نہیں لینا چاہیے, ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان ججز کے جو بات کرتے ہیں کہ ہم دباؤ نہیں لیں گے, جو کرمنل کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کرتے ہیں, جو اس طرح کی باتیں منظر عام پہ لاتے ہیں, پبلک کے سامنے لاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی قانون کی بریچ ہوئی ہے تو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ججز نے کیونکہ دباؤ نہیں لیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ایک مختلف پہلو ہے. تو آپ سمجھیے میں کیا دوسری طرف بھی پوچھ ہونی چاہیے, ہولسٹک ایک کمپریہنسو بحث ہے جو عدالت میں ہو رہی ہے. اور انسٹیٹیوشنل ریفارم پہ بھی وہ ایک یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہہ دے ہائی کورٹ نے یہ چیزیں کرنی ہے, ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ عدالتیں ہیں ہمارے آئین کے تحت, تو ان کا بھی آپ دائرہ کار جو ہے اس پہ ٹریس پاس نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک سینسٹیو چیز ہے جو سپریم کورٹ کو اپنے سامنے رکھنی ہے. تو رینا, میری نظر میں یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں, بہت اہم ان میں باتیں ہو رہی ہیں. ان کو ہمیں کنٹروورشل بنا کے ایک جج کو دوسرے جج کے خلاف ہم کھڑا کر کے اکثر میڈیا میں پورٹری کریں. میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں جنرلی بات کر رہی ہوں, جنرل بات کر رہی ہوں. جو میں نے نوٹس کیا ہے, آئی فیل کہ دس از اے ڈس سروس, کیونکہ بہت سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. فار ایگزامپل کل کی پروسیڈنگز میں ہی سمجھ آئے, میں بھی میڈیا کے ٹکرز پہ یہ پڑھ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی, جبکہ ہائی کورٹس کہہ رہی ہیں ہوئی ہے. کل کی پروسیڈنگز میں یہ واضح کیا گیا, وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنلی سپریم کورٹ میں ججز کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا گیا جیسے پہلے ڈالا جاتا تھا. میرے وقت میں نے دباؤ نہیں ڈالا. تو یہ مختلف بات ہو گئی نا, لیکن اس پہ ٹکرز بن کے کتنی بحث ڈیبیٹس ٹی وی پہ ہو گئی. سو اوور آل میرا خیال ہے یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے, عدلیہ کی آزادی لائیو سماج میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, ٹکرز ہوتے ہیں کئی دفعہ کس طرح سے وہ بیٹم آئے ہیں نہیں آئے ہیں. لاسٹ بات جلدی کیا وہ کنسٹرینٹس ہیں جس میں سپریم کورٹ آپریٹ کرتی ہے, کیونکہ ہم تو چاہیں گے کہ میکسیملسٹ جو ایک کتھارسس کی بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ ہمیں معلوم ہے ایکسٹرنل پریشرز آتے ہیں, ٹریس پاس ہوتا ہے, انٹرفیئرنس ہوتی ہے, میکسیملسٹ کچھ کیا جائے. لیکن جب سپریم کورٹ اپنی ہیئرنگ کرتی ہے, ان کے کنسٹرینٹس ہیں, ان کا کوئی دائرہ کار ہے, تو وہ سامنے رکھ کے انہوں نے بھی کچھ اقدام لینے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سب بہت دلچسپ ہے, اور یہ کس طرف جائے گا, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی کہ کس طرف کیا ڈائریکشن. اچھا, میرا ایک سوال آپ سے, آپ نے کہا ججز کی تو یقیناً ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے پریشر نہیں لینا چاہیے, لیکن دوسری طرف بھی پوچھ ہونی چاہیے. تو جو اسلام آباد بار کے وکیل ہیں وہ بڑے مزے کا اس کے اوپر سوال یا کامنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ججز کی آپ تحقیقات کریں گے الزامات کی, تو وہ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا کہ آپ دوسری طرف بھی پوچھ کریں اور دوسری طرف بھی کوئی رسپانسبلٹی عائد کریں. تو یہ انٹرسٹنگ ہے, کیا اس سے راہ کھلے گی؟ دس از وائی میری تو رائے شروع سے اس کیس میں یہ ہے کہ اس کو انڈیویجول رسپانسبلٹی کی طرف میں نہیں جاتا دیکھ رہی. اور اگر اس طرف آپ جائیں گے تو پھر آف کورس پھر آپ کو دوسری طرف سے بھی سوال اٹھانے پڑیں گے. اور میرا خیال ہے جو خط میں نے پڑھا, جس طرح میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا, اس میں ججز یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس, ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات کر رہے ہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کانڈکٹ کی, کوڈ آف کانڈکٹ کی بات کر رہے ہیں. شاید انڈیویجول کرمنل رسپانسبلٹی ان کو بھی معلوم ہے کہ اس طرح کا ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ اس کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو کر سکیں. تو میرا خیال ہے ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس کو پریفر کروں گی, ایک ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے انڈیویجول کیسز کے اوپر یا تحقیقات کے اوپر. اس وقت جانا موضوع نہیں ہو